اسی طرح میرا شہر کے دل اندر بدل دے، خوف و ہراس بھی ہے، میرا دل بدل دے، ڈپریشن کا میرا مرض بھی دل ہے، بدل دے، لوگ عدم میرا تحفظ کا دل شکار ہیں۔ بدل دے، خوف، میرا دل عدم بدل دے، تحفظ، ڈپریشن، میرا پریشانی، دل بدل دے، یہ دل اللہ رب العزت کی میرا ذات سے دل خالی ہے۔ بدل دے۔ میں اقتصادی بدحالی، بزنس کولیپس ہوئے ہیں، لوگوں کے کچن بند ہوئے ہیں۔ آپ تعجب کریں گے میری اس بات پر، اور دیکھیے میرے پاس وہ ریسیٹس ہیں اس کی، کہ ارب پتی آدمی کسی طریقے سے اس عاجز کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کچن کے پیسے نہیں ہیں۔ کچھ اور معاملات بھی ہوئے، کچھ معاملات، کچھ لٹیگیشن میں بھی کوئی 30-40 کروڑ روپیہ ختم ہو گیا، کچھ اور اثرات بھی تھے، اور بزنس اس طرح تباہ ہوتا چلا گیا، اس طرح تباہ ہوتا چلا گیا۔ پر ان کو ذکر تو بتایا، لیکن ایک وقت میں معلوم ہوا کہ لازم ہو گیا ہے کہ ان کے راشن کا انتظام کیا جائے۔ اسی طرح شہر کے اندر خوف و ہراس بھی ہے، ڈپریشن کا مرض بھی ہے، لوگ عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ خوف، عدم تحفظ، ڈپریشن، پریشانی، یہ دل اللہ رب العزت کی ذات سے خالی ہے۔ آپ یقین جانیے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کہ وہ لوگ جو کم تولتے ہیں ان کے لیے ویل، ان کے لیے بڑی تباہی ہے۔ اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ویل کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی ہے جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتی ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے وہ ہے۔ اگر آپ پراپرٹی ڈیلرز کو دیکھیے تو معذرت کے ساتھ اتنا جھوٹ اور اس قدر دوگلا پن، یعنی اور اس قدر وزن گوشت، ہم نے وہاں پر آس کا کمپلیکس میں ایک کسائی رکھا، اس سے ہمیں گوشت دیا، اس کے اندر پانی ڈلا ہوا تھا۔ تو جب اسے پوچھا گیا کہ جی پانی، گوشت لے رہے ہیں پانی تو نہیں لے رہے، تو اس نے کہا جی اس قیمت پر پانی ہی کے ساتھ گوشت ملے گا۔ میں بڑا متعجب ہوا۔ تو دیکھیے یہ جو دھوکہ، کرپشن، یہ قوم شعیب کی قوم میں یہ چیزیں موجود تھیں اور ان پر عذاب الہی آیا تھا۔ اور میں آپ کو یہ ایشورنس دیتا ہوں کہ اگر آپ سٹیٹسٹکس یا اگر آپ اس کا قریبی انالیسس کر لیجئے کہ جو قوم شعیب کے اندر جو کرپشن، بدعنوانی، حرام خوری پائی جاتی تھی، اس سے کم از کم 10 گنا ہمارے اندر یہ بدعنوانی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے شہر میں سے برکت اٹھ گئی ہے۔ اب دیکھیے، آپ غور فرمائیں کہ ابھی تک ہمارا جو انالیسز جو بتایا جاتا ہے اس میں +-2 ہو سکتا ہے کہ پورے شہر میں 5 سے 6% لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور جو تبلیغ جماعتیں ان علاقوں سے آتی ہیں، یہ یعنی ولیجز اور سبرب سے، ان مضافات سے، وہ کہتی ہے جی 2% بھی نہیں ہے۔ بس کا ایسے ہوتا ہے کہ امام خود ہی اذان کرا کے نماز پڑھ لیتا ہے۔ جو ان فنڈامنٹلز ہیں، جو بنیاد ہیں نماز، اس کا یہ حال ہے۔ زکوٰۃ ایک خاص تعداد لوگوں کی ہے جو دیتی ہے، میجورٹی نہیں دیتی۔ ہمارے مال کے اندر حرام شامل ہو چکا ہے، برکت اٹھ چکی ہے۔ میں آپ کو جو موجودہ حالات ہیں اس کے اندر جو مال میں جو کمی واقع ہو رہی ہے، یقین جانیے گا کہ انسولین کے مریض انسولین نہیں خرید سک رہے، بلڈ پریشر کی میڈیسن چھوڑیں اس بات کو کہ مہنگی ہو گئی ہیں، لیکن وہ خرید نہیں سکتے۔ اور لوگوں کے پاس جو بیسکس، پاکستان ایک ایگریکلچر اور زرعی ملک ہے، اس کے اندر مجھے تو میری ہوش میں یاد ہے کہ ٹماٹر اور پیاز، ٹماٹر، پیاز، گندم،
ٹماٹر، پیاز اور گندم، کالے چنے، دالیں، یہ تو غربا کی غذائیں ہوا کرتی تھیں۔ تصور نہیں تھا کہ پاکستان میں یہ چیزیں سیب اور اس انگور سے بھی زیادہ مہنگی ہو جائیں گی۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ بے برکتی ہے۔ اور یہ بے برکتی کیا ہے؟ یہ اللہ جل شانہ کی نافرمانی ہے۔ لیکن ہم شکایات کر رہے ہیں، کمپلینٹس کر رہے ہیں، ان کی وجہ معلوم نہیں کر رہے۔ دیکھیے نا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ڈاکٹر ذرا تشریف فرمائیں۔ آنکھیں پیلی ہو جائیں تو آپ کیا کریں؟ بھاگیں آئی اسپیشلسٹ کے پاس کہ آنکھیں پیلی ہو گئی ہیں۔ وہ کہے گا بابا یہ میری فیلڈ نہیں ہے، یہ تو جگر میں جرکان ہے جس کی وجہ سے آنکھیں پیلی ہو گئی ہیں۔ جب آنکھیں پیلی جگر کے جرکان کی وجہ سے ہوتی ہیں، ہیپیٹائٹس ہوتا ہے، ہیپیٹائٹس بی سی ہوتا ہے، جرکان ہو جاتا ہے، تو اصل اس کا ماخذ کیا ہے؟ بیماری کا اصل بیماری کا ماخذ تو جگر ہے۔ اب اس نے اثرات ڈالے آنکھوں پر تو پیلی ہو گئی، اس نے اثرات ڈالے ہیں سٹول پر تو وہ وائٹ ہو گیا، اس نے اثرات ڈالے ہیں جسم کے شکم پر، اس میں درد شروع ہوگی۔ اب آپ کہیں جی پیٹ کا علاج کیا جائے کیونکہ پیٹ میں درد ہو رہی ہے اور نوزیا ہو رہا ہے، اور اب آپ یہ کہیں جی کہ آنکھوں کے ڈاکٹر سے کہا جائے کہ بھی اب ہماری آنکھوں، اصل مرض تو جگر کے اندر ہے۔ جب تک آپ جگر کا علاج نہیں کریں گے آنکھیں تو ٹھیک نہیں ہوں گی۔ تو دیکھیے ایک بات بڑی اہم ہے کہ ہمارے مسائل اور ہماری پرابلمز، ہماری غربت، ہماری تنگ دستی، ہماری بے برکتی، ہماری معاشی بدحالی، آپس میں ناچاکیاں، محبتوں کا فقدان، جادو کی کثرت، حسد، کم تولنا، حرام خوری، کام چوری، یہ ساری وہ عنوانات ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ کی ناراضگی ہے۔ دیکھیں حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ یا اللہ تم سے راضی یا ناراض ہو، وہ دو میں سے کیفیت ہے۔ اچھا اگر اللہ جل شانہ تم سے راضی ہے تو اس کے بھی سمٹمز ہیں بھی، اگر آپ کا جگر ہیلدی ہے تو اس کی بھی علامات ہیں، اور اگر آپ کا جگر بیمار ہے تو اس کی بھی علامات ہیں۔ تو جس وقت اللہ جل شانہ تم سے راضی ہوں گے تو سب سے پہلی چیز جو تمہارے پر آئے گی وہ یہ آئے گی کہ تمہارے قلب کے اندر سکون، تمہارے جسم میں قرار، تمہاری زندگی میں برکت، بیماریوں سے حفاظت، کھانے کی کثرت، رزق کی کثرت، آپس کی محبت، اور معاشرے کے اندر امن پیدا ہوگا۔ اور جس وقت اللہ جل شانہ کی ناراضگی، ابھی میرے پاس 2 طالب علم آئے ہیں جی، وہ ایک جگہ سے آئے ہیں، انہوں نے مجھ سے فاصلے کی لا مانگا، کہنے لگے حضرت ہمارے اس گاؤں میں اس قدر جادو ہے، اس قدر۔ میں نے کہا کیوں جادو ہے بابا، بتاؤ تو صحیح۔ اب ذرا جی اس کی بات سنیں، یہ گاؤں ہے، وہاں گاڑیاں تو نہیں ہیں۔ اچھا کہتے جی ہماری جو پیلی تھی اس پیلی میں جو سبزی ہوئی وہ بہت عمدہ ہو گئی، اللہ کی شان، یہ نیک لوگ ہیں، اور ساتھ والی پیلی کی سبزی خراب ہو گئی۔ اس نے اس بات پر حسد کیا کہ ہماری پیلی کی سبزی، اس نے جادو کیا، اور اس نے کہا جی کہ ایک ساتھی تھے تو ان کی گائے دودھ بہت دیتی تھی، وہ بیمار پڑ گئی، اور انہوں نے کہا کہ جب بیمار پڑ گئی اس کو ذبح کر دو۔ جب ذبح کیا تو اس کے معدے کے اندر سے اتنے تعویذ نکلے، انا للہ و انا الیہ، جس کے اندر یہ تھا کہ مر جائے، کیونکہ جس وقت ہمارا حال یہ ہے کہ کسی کی ہم خوشی کو نہیں دیکھ سکتے، جب کوئی آدمی خوش ہو جائے یا اس کے پاس تمول آ جائے یا کچھ امارت آ جائے یا خوشحالی آ جائے، ہم اپنے دل میں اس کو خوشی نہیں محسوس کر سکتے۔ اب دیکھیے ایمان کی ایک علامت بیان کی گئی، ایمان کی کہ تیرے اندر ایمان ہے، اس کی ایک علامت بیان کی گئی کہ جو تو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کر۔ میں اپنے لیے دیکھیے راحت، خوشحالی، تمول، یعنی فراخی کو پسند کرتا ہوں، تو میں اپنے بھائی کے لیے بھی فراخی کو
पसंद करूं, राहत को पसंद करूं। मैं चाहता हूं कि लोग मेरी इज़्ज़त करें, तो मैं दूसरों के लिए भी चाहूं कि लोग उनकी भी इज़्ज़त करें। मैं चाहता हूं मेरी कोई गीबत ना करे, तो फिर मुझे चाहिए कि मैं भी किसी की गीबत ना करूं। जो मैं अपने लिए पसंद करता हूं, मैं चाहता हूं मुझे कोई धोखा ना दे, तो फिर मैं दूसरों को भी धोखा ना दूं। तो इस वक्त हमारा हाल ये हो गया है कि आमाल जो है ना, इस कदर उनके अंदर यानी अबतरी आ चुकी है, जिसमें सिर्फ मैं आपको एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। इस पूरी मेरी बात का लुब-ए-लुबाब, पूरी मेरी इस बात का लुब-ए-लुबाब कि बरकत उठ चुकी है, रिस्क में बरकत उठ चुकी है, इसलिए कि हम अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं करते। उम्र में बरकत उठ चुकी है, इसलिए कि हम अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारते हैं। वक़्त में बरकत उठ चुकी है, रिस्क में बरकत उठ चुकी है, सेहत में बरकत उठ चुकी है, माल पैसे में बरकत उठ चुकी है, औलाद और ज़ुर्रियत में बरकत उठ चुकी है। नतीजा ये है कि हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है कोरोना। अब कोरोना देखें, जो भी है एक वायरस है, और वायरस एक इतना छोटा सा स्ट्रक्चर होता है कि जिसको आप आम टेलीस्कोप से या माइक्रोस्कोप से या खुर्दबीन से देख भी नहीं सकते। इतना छोटा सा स्ट्रक्चर, इतना छोटा सा वायरस, उसने हमारा सत्यानाश कर दिया। मैं अभी अखबार में पढ़ा था कि न्यूयॉर्क का जो गवर्नर है, उसने एक स्टेटमेंट दिया है कि इस वायरस ने हमारी तबाही मचा दी है, न्यूयॉर्क में तबाही मचा दी है। तो देखें, ये भी अल्लाह जल्ल शानू के लश्करों में से एक लश्कर है। पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अबाबील भेजी थी, और अबाबील जो थी ना, वो इब्राह के लश्कर के ऊपर वो कंकरियाँ गिरती थी, और वो कास्फ़ माकूल उनको भूसे हुए, खाए हुए भूसे की मानित बना दिया था। वो लोग अल्लाह के नाफरमान थे। अब कंकरियों का ज़माना नहीं है, अब तो आपको पता है ना, वायरस का ज़माना है, अब तो बायोलॉजिकल वेपन का ज़माना है। अब तलवारों का और घोड़ों का ज़माना तो गुजर गया। अब कहते हैं हाई टेक वॉर है, हाई टेक्नोलॉजी वार है। अब हाई टेक्नोलॉजी वार में एक वार आती है जिसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी वार, कि उसके अंदर इस तरह के वायरसेस छोड़ देते हैं। और एक कहते हैं केमिकल वार। केमिकल वार में ऐसे होता है कि ऐसे केमिकल स्प्रे कर देते हैं कि जिससे जिस शख्स पे भी होता है वो जल जाता है। और कुछ ऐसे हैं कि जो केमिकल्स जो कि हवा में से ऑक्सीजन को सलब कर लेते हैं, और इतना शदीद खला पैदा होता है कि बंदा सिसक के मर जाता है। और एक तरीका यह है कि वायरस यानी वायरोलॉजी वार, यानी बैक्टीरियोलॉजी वार, माइक्रोबायोलॉजी वार। वो क्या है? वो ये है जो हमारी कोरोना वायरस आया है। तो अल्लाह जल्ल शानू ने भी आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मुताबिक वारफर की है और हम तक कोरोना भेजा है। ये मैसेज है, ये पैगाम है कि अपनी ज़िंदगी को बदलें। मुझे SOPs के मुताबिक चलना ये तो एक इंतहाई अहम चीज़ है, सुन्नत की भी मुताबिकत में है, और हुक्म भी है कि पूरी एहतियात करो। लेकिन इसके बाद ये भी तो मालूम कीजिए ना कि ये कोरोना कहाँ से आया है और क्यों आया है। याद रखिए, कोई भी मुसीबत इंसान के ऊपर नहीं आती जब तक कि उसके आमाल, उसके हाथों की कमाई होती है, उसके आमाल की वजह से आती है। तो इस वक्त ये कहना कि अल्लाह हमसे राज़ी है, इसके कुछ दलाइल देने पड़ेंगे। इस वक्त अल्लाह ताला अपनी अनॉयंस, अपनी नाराज़गी का इज़हार कर चुके हैं, और उसकी सबसे बड़ी बात है, जब अल्लाह जल्ल शानू नाराज़ होते हैं तो एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि अमूमी तौर पे बेबरकती शुरू हो जाती है। जितनी बेबरकती 1947 के बाद से लेकर अब तक इस एरा में, इस दौर में आई है, इसकी आप मिसाल नहीं दे सकते, मिसाल नहीं दे सकती। अच्छा, अल्लाह जल्ल शानू एक बस्ती की मिसाल देते हैं कि वो एक बस्ती थी कि जिसके अंदर बहुत रिस्क था, हर जानिब से उसकी तरफ से रिस्क आता था, और उसकी आबो हवा जो है, अल्लाह जल्ल शानू कुरान में एक करिए की मिसाल देते हैं। उसके अंदर हर जानिब से रिस्क आता था और तजारत होती थी,
اور یہ کہ لوگ بڑے مطمئن تھے، بڑے کام، بڑے اطمینان، اور ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا، نہ باہر کا خطرہ۔ ان کی تجارتیں بہت چلتی تھی، انہوں نے بہت سارے ڈیم بنا لیے تھے اور پانی کو جمع کیا تھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کے باغات کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے باغات میں اتنے پھل ہوتے تھے کہ اگر ایک آدمی خالی ٹکڑا لے کے ان کے باغ میں سے گزر جائے تو جو ٹپکے کے پھل ہوتے تھے اس سے وہ سارے بھر جاتے تھے۔ اور دوسری ہے کہ انہوں نے ایک اور فن تھا کہ وہ اس زمانے میں جوس کو، پھلوں کے جوس کو سٹور کر لیتے تھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس کی آب و ہوا بڑی، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے کہ اس کی آب و ہوا بڑی عمدہ تھی۔ پھر وہاں پر یہ بھی لکھا ہے وہاں کیڑے وغیرہ بھی نہیں تھے، بیکٹیریاز، کیڑے، یہ وائرس، یہ کرونا اور یہ جو کریپرز رینگنے والے یہ بھی نہیں تھے۔ آب و ہوا بھی اس کی بڑی عمدہ تھی، اور اس کی یعنی اس کی فصل اور ایگریکلچر بھی کمال تھا۔ ڈیمز بنانے کے طریقے ان کو آ چکے ہوئے تھے اور ہر چیز کو وہ سٹور کر لیتے تھے۔ اور قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ جس وقت آپ، جیسے ہم جو ایک ساتھی مجھے کہنے لگے کہ میں امریکہ کی ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں جب گیا تو یہ تقریباً 300 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، اور 300 کلومیٹر کے فاصلے میں دائیں بائیں وہ پھول اور ہریاول اور وہ سارے بیڈز جو ہیں نا پھولوں کے، لائٹیں تو چلتی ہیں، پھول نہیں چلتے، تھرو آؤٹ گرینری پھولوں کی لگائی۔ اچھا، ان کے ہاں چونکہ پانی بہت وافر تھا اور زمین بڑی فرٹائل تھی، بڑی زرخیز تھی، تو جب وہ اسفار کرتے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک چلے جاتے تو وہ کھیت پھلوں کے اور وہ اجناس کے وہ ختم نہ ہوتے۔ یہ ان کے اوپر اللہ رب العزت کا احسان تھا۔ اس کے بعد انہوں نے، قرآن مجید میں آتا ہے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ جل شانہ کی نعمتوں کو جھٹلایا، نعمتوں کی ناشکری کی۔ فَكَفَرَتْ یعنی ناشکری کی، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، جو اللہ رب العزت نے ان کو نعمتیں دی تھیں ان کی انہوں نے ناشکری کی۔ یقین جانیے، میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کا جو ایگریکلچر سسٹم تھا وہ اتنا عظیم ایگریکلچر سسٹم، یعنی آبپاشی کا جو نظام تھا وہ اتنا عظیم تھا کہ میں آپ سے عرض کروں کہ وہ بڑے بڑے ملکوں نے لیا، کوریا نے لیا اور دوسرے ممالک نے ہم سے وہ نظام لیا۔ اتنا زبردست اریگیشن اور نظام آبپاشی تھا، اور اس کے بعد آج یہ حال ہے کہ پانی کی بھی کمی ہے، الیکٹرسٹی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی رہتی ہے۔ ہم نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات عرض کروں گا آج، یقین جانیے گا کہ ہم نے نا 3 چیزوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ سب سے پہلے ہم نے پاکستان کا شکر ادا نہیں کیا۔ پاکستان کا تو ہم نے شکر ادا کیا ہی نہیں، ہم نے تو اس کو لوٹا ہے۔ یہ اتنی عظیم نعمت، ایسا ملک مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی بات پوری دنیا میں نہیں ہے۔ اگر آپ پاکستان کی آب و ہوا دیکھیں، اس کے اندر جو خزانے ہیں وہ دیکھیں، دنیا کا سب سے بہترین کاپر بلوچستان میں پایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ باتیں کرنے والی نہیں، بتانا آپ کو چاہتا ہوں کہ ہم نے اس آزادی کی قدر نہیں کی۔ میرے ساتھ میں ایسے ہی آپ کو تھوڑا سا ینگ جنریشن بھی یہاں ہوگی تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک کرنل صاحب تھے، کال میں انتقال کر گئے۔ وہ کہنے لگے کہ میری ڈیوٹی والٹن کے اسٹیشن پہ لگ گئی۔ آپ یقین جانیے انڈیا سے، ہندوستان سے ٹرینز آتی تھیں، ہندوستان سے ٹرینز آتی تھیں اور ان کے اندر شاید ہی کوئی ایک کرپانوں سے عورتوں کے جسم کے حصے کٹے ہوئے ہوتے تھے، بچوں کے سینے پھاڑے ہوئے ہوتے تھے۔ کہنے لگے میں وہاں چاہتا تھا کہ ابھی ریسکیو کے لیے اور ان کا ریہیبلیٹیشن کے لیے ہم سارا ان کو قبرستان میں جا کے دفنا دیتے تھے۔ میں 7 دن کچھ کھانا نہیں کھا سکتا تھا۔ جو مناظر ہم نے دیکھے، پاکستان اتنی قربانیوں سے ہمیں ملا ہے، آج ہم پاکستان کی قدر نہیں کرتے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ
ان عذابی لشدید۔ اگر تم کفر کرو گے، اگر تم ناشکری کرو گے، یہاں کفر بمعنی ناشکری کے ہے، اگر تم ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، تو میں عرض کروں کہ جس وقت انسان کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتا تو وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ تو آپ کو میں عرض کروں گا کہ پاکستان کا شکر ادا کریں، کہیں الحمدللہ 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 رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک عطا فرمایا۔ آپ دیکھیے دہلی کے اندر جو ہوا، یعنی پہلے تو کشمیر میں آپ نے دیکھا کہ جو لاک ڈاؤن ہوا، جو کرفیو لگا، اور اس کے اندر جس طریقے سے انہوں نے خواتین کے اوپر ظلم کیا ہے، اور میں آپ کو عرض کروں کہ انہوں نے، ان کی انڈین جو آرمی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو ہم نے جو عورتوں کو ریپ کرنا ہے اور ان کو بے آبرو کرنا ہے، یہ ہمارا ملٹری ویپن ہے، یہ ہمارا، اس کو ہم ایز اے ملٹری ویپن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، یہ ہمارا ہتھیار ہے، تاکہ دیکھو عبرت پکڑو کہ ہم تمہاری عورتوں کے ساتھ۔ ادھر دیکھیے یہ حال ہے۔ پھر جو دہلی کے اندر جو واقعات ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ادھر بھی جو ظلم کی ایک شدت، اور جو ادھر بھی ظلم کیا گیا، ہم اپنے ملک کے اندر اس وقت امن کے اندر بیٹھے ہیں۔ ہم نے امن کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا، آزادی کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ جس بستی کا ذکر ہے، اس بستی میں خاص کر اللہ رب العزت نے امن کا ذکر کیا کہ اس کی بستی کے خواص میں تھے کہ اس میں امن تھے اور اطمینان تھا۔ تو ہم اس وقت آج امن اور اطمینان کے ساتھ ہی ہیں، جیسا کیسا بھی ماحول دنیا میں ہے۔ اب ذرا عراق کو دیکھ لیجئے، اب شام کو دیکھ لیجئے، اب لیبیا کو دیکھ لیجئے، آپ افغانستان کے احوال آپ کے سامنے ہیں، انڈیا آپ کے سامنے ہے۔ ہم کتنے امن سے ہیں، ہم اس پاکستان کی قدر نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے، میں نے آپ کو 3 نعمتوں کا عرض کرنا تھا۔ سب سے پہلے میں آپ کو عرض کروں، پاکستان کا شکر ادا کرنا یہ لازم اور فرض ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمت میں اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم پاکستان کا شکر نہیں ادا کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر یہ چیز تم سے چھن جائے گی۔ اور عزیزان گرامی، یہ کہنا تو ایک لفظ ہے، ذرا اس کے متحمل ہو کے دیکھیے۔ یہ آزادیاں، یہ ہماری عورتیں اپنے گھروں کے اندر حیا کے ساتھ اور امن کے ساتھ رہتی ہیں، اور جس وقت خدا نخواستہ آزادی کا مسئلہ آیا، اس وقت پتہ لگے گا کہ ہم کتنے امن میں تھے۔ اس وقت یہ ہوگا کہ یا اللہ ہمیں راشن بھی نہیں چاہیے، لیکن یہ کہ ہمیں عزت چاہیے، احترام چاہیے، ہمیں مکان چاہیے۔ دوسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ ایمان ہے۔ ہم نے اس ایمان کا بھی شکر نہیں ادا کیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب دیکھیے، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو جہنم سے نکال لیا جائے گا، اور دنیا کے ارب پتی لوگ اس وقت ایمان کے بغیر جا رہے ہیں۔ ہزاروں لوگ کورونا سے مرے ہیں ایمان کے بغیر، اور سب جہنم واصل ہوئے ہیں۔ ہمارا کوئی ساتھی کرونا سے اگر ان کی ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ ہم اس کو شہادت کا مرتبہ دیں گے، اور امید رکھیں گے کہ اللہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ ایمان کے ہونے کی وجہ سے اس کو بالآخر جنت مل جائے گی، اور تمام تر یعنی صفات اور تمام تر انسانی خدمات کے باوجود اگر ایمان میسر نہیں ہے تو یہ شخص کتنا بھی بڑا ہو، چاہے یہ کوئی امریکن پریزیڈنٹ ہو، چاہے یہ کوئی کونسل جنرل ہو، چاہے جو کچھ بھی ہو، جس کے اندر ایمان نہیں ہے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ میں نے اپنے کابر سے سنا تھا کہ اگر تم ایمان کا شکر نہیں ادا کرو گے تو اس بات کا احتمال ہے کہ یہ ایمان تم سے سلب کر لیا جائے۔ اس لیے بہت سارے مشائخ نے لکھا ہے کہ سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ میں نے پاکستان کو پہلے پتہ کیوں بیان کیا، میں علماء کی مجلس میں تھا، بہت سارے لوگ وہاں تھے، تو ذکر ہو رہا تھا ایمان کا، کہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرو۔
الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے قلوب پر زیغ نہ لگاؤ۔ تو ہم آپس میں بات چیت چل رہی تھی، تو ایمان کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، تو میں نے کہہ دیا جی اسی مجمع میں کہ شیخ اس کے بعد سب سے بڑی نعمت پاکستان ہے۔ تو وہ جو شیخ الحدیث اور بڑے بڑے علماء کرام تھے وہ یہ کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب پہلی نعمت پاکستان ہے پھر ایمان ہے۔ میں نے کہا نہیں یہ تو نہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ نہیں کہنی چاہیے، لیکن بات یہ ہے ہمارا ایمان بھی پاکستان کا مرہون منت ہے۔ یعنی جس وقت انسان کے اوپر فقر، میرے پاس ہی کل 2 لڑکے آئے ہیں جن کو، جو 2 لڑکے تھے اور بڑے اچھے بلانگ کرتے تھے، آپ نے بھی دیکھا فیملی سے، کہ جن کے اوپر فقر آ گیا اور مرزئی ان کے پاس اپروچ کر لیا انہوں نے، مرزئیوں نے، اور وہ بالکل تیار ہو گئے مرزئی ہونے کے لیے۔ بہرحال ختم نبوت کے چند لوگ ان کو اس عاجز کے پاس بھی لے کے آئے، تو میں حیران ہو گیا کہ وہ ان کی سٹیٹمنٹ یہ تھی، جب ان سے پوچھا گیا تو کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیں گے؟ تو اتنا دھچکا لگا، اس نے کہا ہاں جی کر دیں گے۔ انا للہ، میری چیخ نکل گئی۔ دوسرا اس نے کہا کیا تو مرزا غلام احمد قادیانی کو اللہ کا نبی؟ اس نے کہا جی میں کر لوں گا۔ اس نے کہا جی انہوں نے مجھے دبئی بھیجنے کے لیے کہا ہے کہ ہم آپ کو دبئی بھیج دیں گے، ہم آپ کو یہ کریں گے۔ بہرحال اپنے ساتھیوں کو کہا بھی اس کی پوری مدد کریں، اس کی راشن لگائیں، اس کا یہ کریں۔ تو دیکھیے فقر آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، فقر آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ میں آپ کی تھوڑی سی توجہ اس طرف کرتا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھنے میں آئی۔ مجھے یاد ہے جب عراق کے اوپر، آپ کو بھی شاید کچھ میموری میں ہو، پرانی بات ہے، عراق کے اوپر جس وقت فوجیں ان کی داخل ہوئی ہیں، تو اس وقت انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے ٹینکی کا پانی بند کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے الیکٹریسٹی بند کی ہے، پانی بھی بند کر دیا، الیکٹریسٹی بھی بند کر دی، وہ جتنی بھی چیزیں جو ایسینشیلز ہوتے ہیں بنیادی ضرورتوں کی وہ بند کر دی۔ اس کے بعد یعنی یہ لوٹ مار امریکنز نے نہیں کی، یہ لوٹ مار اس کے بعد آپس میں ہوئی ہے، اور اتنی شدید لوٹ مار ہوئی ہے کہ کسی کے گھر سے کوئی چیز اٹھا لی جا رہی ہے، چوری کی جا رہی ہے، یہ کر رہی ہے، اور الٹیمیٹلی وہ لوگ چلا اٹھے کہنے لگے جو کرنا ہے ہمارے ساتھ کریں، لیکن ہمارا پانی، ہماری روٹی، ہماری لائٹ تو کھولیں۔ جناب بڑا بننے کی ضرورت نہیں، عاجزی اختیار کریں، پاکستان کا شکر ادا کریں۔ تو مجھے ان علماء نے کہا، میں نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایمان پہلے ہے بعد میں پاکستان ہے؟ انہوں نے کہا حضرت بات تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی فلسفے والی بات ہی نہیں، سب سے پہلے ایمان ہے، لیکن جس کے مرہون منت ہو، اور تیرے ایمان کی ویلیو اتنی ہے کہ جب تک تجھے روٹی ملتی رہتی ہے تو تیرا کام چلتا رہتا ہے۔ ایک بزرگ ہیں مفتی منزل صاحب، کہنے لگے کہ اس دفعہ آپ نے نا ادھر قربانی کرنی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے پچھلی دفعہ اس جگہ پر جو چناب نگر کہتے ہیں، کچھ مسلمانوں کے جو تھے علاقے تھے بڑے پسماندہ، آپ یقین جانیے کہ انہوں نے وہاں پر گوشت تقسیم کیا مرزئیوں نے، اور ان کو مرزئی بنا لیا۔ حضرت کانوں کو ہاتھ اٹھا کے ڈر کے کہتا ہوں، اور اپنے بارے میں بھی ڈرتا ہوں، بڑا بول نہیں بولتا، ہمارے ایمان کی تو یہ ویلیو ہوگی۔ تو پھر اس دفعہ ہم نے اپنے سارے ساتھیوں وہیں ہم نے کہا یار میں نے اپنے گھر میں کوئی قربانی نہیں کی، 21-22 حصے میں نے وہیں بیچے، کوئی شیخ الدین زکریا کی طرف سے، کوئی حضرت احمدی لاہوری کی طرف سے، اور کوئی مجلب ثانی کی طرف سے، اور کوئی اپنے شیخ غلام دستگیر صاحب۔ میں نے کہا جی سارے ادھر ہی بیچتا ہوں۔ اس قدر خوف زدہ بات کہ بھئی، میں نے کہا یار بتاؤ کہ یہ جو چیز ہوتی ہے کہ بھئی یعنی گوشت دے کے تو ایمان خرید لیا جاتا ہے۔ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ اس بیڈ پہ جس میں 4 انچ کا فوم پڑا ہوا ہے، اور کمرے میں آپ کے اے سی چل رہا ہے، اور آپ کو ہر شے میسر، آپ کو کیا پتا؟ میں نے کہا بالکل مجھے نہیں پتا، جب حضور فرما رہے ہیں۔ یعنی چیزیں آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں۔ اچھا تو میں آپ کو عرض کروں کہ اس وقت میں نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ چلا اٹھے، یہ میں عراق کی بات کرتا ہوں، وہ لوگ چلا اٹھے جو کرنا ہے ہمارے ساتھ کرو، پر ہماری یہ چیزیں کھول دو۔ ایمان تو جاتا رہے، کیونکہ ایمان تو ویسے ہی سلب ہو چکا تھا۔ وہ جس وقت وہاں پر کوئی، آپ کو میں بتا دوں حضرت کہ جس وقت
انہوں نے انویٹ کیا ہے اور انہوں نے جی کہا ہے جی کہ ہم فریڈم فائٹر ہیں اور ہم نے اس کو آزاد کر دیا ہے. ایک مدرسہ پورے عراق میں نہیں تھا, ایک مدرسہ پورے عراق میں نہیں تھا, پورے عراق میں ایک بھی مدرسہ نہیں تھا, ایک بھی مدرسہ نہیں تھا. اور حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر گیا تقریباً 78 میں. کتنی پرانی بات ہوگی, 78 کی 80 کی بات ہوگی. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے کسی نہ انتہائی بزرگ آدمی سے جو اللہ والا ہو اس سے مجھے ملوائیں. تو انہوں نے مجھے یونیورسٹی کے پروفیسر سے ملوایا جو وہاں کا ہیڈ آف دا اسلامک ڈپارٹمنٹ تھا, کلین شیپڈ اینڈ ڈبل بریسٹڈ سوٹ. تو میں نے کہا مجھے اللہ والا ملوائے. تو کہنے لگے اچھا بھی اب سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ والا کون ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے. یہ عراق کا حال ہے. آرڈنری شاپس میں شراب ایزلی اویلیبل ہے. حضرت تباہی ایسے نہیں آتی, تباہی ایسے نہیں آتی. اچھا پھر کہنے لگے جی ایک مسجد میں ایک نشبندی شیخ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ذکر کر رہے تھے, ہم مراقبے میں تھے تو مجھے انہوں نے ملوایا. تو واقعی اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے شیخ تھے. یہ کہہ تو رجال کا عالم تھا. آپ ان مدارس کی پاکستان میں یہ جو اس کی قدر کریں, ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, چھوٹی سی ایک چھوٹی سی بات آپ کو ایک بات بتاؤں. حفظ کے مدارس بند ہوئے, وہ ایک مجبوری تھی اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے, کیونکہ ہم اس بات پر یعنی یقین رکھتے ہیں کہ اطیع اللہ و اطیع رسول, یعنی اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرو, واولو الامر, اور ان کو بھی فالو کرو. تو وہ انہوں نے یعنی جو بھی کیا کنٹرول بہت اچھا. تو میں آپ کو بتاؤں خیر المدارس کے مدرسے میں حضرت حنیف جلندی صاحب دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اس مدرسے میں روزانہ 6000 قرآن پڑھے جاتے ہیں. تو میں نے پھر پورا انالیسس کیا, پورے پاکستان میں 10 لاکھ قرآن روزانہ پڑھے جاتے ہیں. 10 لاکھ. دیکھو نا بیٹا, آپ کہتے ہو نا کہ یار ذرا پرابلم ہوئی ہے, صدقہ دے دو, دادا دربار کی دیگ دے دو, ہے نا جی. وہ ایک میں نا معاہدہ شریف پہ ایک ساتھی مجھے کہتے ہیں میں کھڑا تھا, لطیفہ حضرت, معاہدہ شریف کے اوپر میں کھڑا تھا اور پڑھ رہا تھا الصلاۃ والسلام, ٹیلی فون آ گیا. تو وہ ساتھی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس آدمی کو ٹیلی فون سے سنا, انہوں نے کہا کہ دیکھو جی آدمی بہت بیمار ہے تو دعا کریں. انہوں نے کہا دیکھو سب سے پہلے دادا دربار میں جا کے دیکھ دے. تو معاہدہ شریف کے سامنے کھڑا ہو کر دعا کرنی تھی تو لیکن وہ ہے جی وہاں دے دو. تو جب تمہارا اتنا اعتقاد ہے کہ بھی اللہ والوں کے ہاں بزرگوں کے ہاں جانے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں, تو بیٹا میں پوچھتا ہوں 10 لاکھ قرآن جب روزانہ پڑھے جاتے ہیں اس سے مصیبتیں نہیں ٹلتی. اور جس وقت بخاری شریف, یہ تو میں نے آپ کو صرف حفظ کے مدارس بتائے ہیں, یہ میں نے آپ کو جو کتب کے مدارس جہاں حدیث اور قرآن کی تفسیر اور تعلیم القرآن ان کا نہیں میں نے ذکر کیا. میں نے ذکر کیا صرف تحفیظ کے مدارس میں, جس میں صرف ناظرہ اپنی حفظ کیا, ناظرہ بھی شامل نہیں کیے. تو وہ 10 لاکھ کم از کم قرآن پاکستان میں ختم ہوتے ہیں, یہ میں نے اسٹیٹسٹکس نکالے. تو جس وقت 10 لاکھ قرآن ختم ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت نہیں آئے گی. اور جس مدارس کے اندر یہ ساری اللہ کی کتب پڑھائی جاتی ہیں, قرآن اور حدیث پڑھایا جاتا ہے, وہ نہیں آئیں گی. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جس وقت یعنی عراق میں انہوں نے اپنے اظہار کر دیا تو ایمان ختم ہو جاتا ہے, آدمی کولیپس کر جاتا ہے. ہم تو ضعیف ہیں. آپ نے معلوم کیا کہ قرآن مجید میں کہ ایک وہ شخص ہے جو کنارے پہ چلتا ہے, اور کنارے پہ چلنے کا مطلب کیا ہے, انہوں روٹی دیتی جاؤ تو وہ نمازاں چلتی رہتی رہیں, اور دکان چلتی رہے تو نماز بھی چلتی. میں نے ایک بریگیڈی صاحب سے پوچھا تو سب مسجد بھی آندے سو ہن کیوں نہیں آندے, کہتے وہ میں تھوڑا جب بزنس کر لیتا, میرا بزنس کولیپس ہو گیا تو میں نماز. میں کہا جدوں بزنس کولیپس ہوئے تو مسیطے آئی دا ہے, رب کو آئی دا ہے, رازق کو آئی دا ہے, یا گھر میں ہی دا ہے. کہیں گے بس وہ میں پھر آنا وہاں بس. تو یہ ہمارے احوال ہیں جی. تو پاکستان ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اچھا اب میں آپ کو پاکستان کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ بتاؤں, یقین جانیے میں انتہائی ذمہ داری سے. پیارے دوستو, محترم عزیزو, جس کام میں آپ لگے ہوئے ہیں نا, وہ کام آپ ذمہ داری سے, آنیسٹی سے, دیانتداری سے کریں. کام چوری
اور حرام خوری اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو، چونکہ میں نے ایک ایگزامپل دی تھی اور ڈاکٹر شہزاد صاحب نے مجھے تو بتایا، بات تو پرانی ہوگی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں گوشت خریدتا نہیں، مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ بکرا جو ہے نا، بڑا جانور کر کے نا پمپ کے ذریعے سے پانی اندر ڈالتے ہیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیے، آپ نے اب اس نے ان سے بتایا جی کہ اتنا پانی تھا، آپ نے لیا 5 کلو گوشت، شیخ اس کے اندر اگر بالفرض 1 کلو پانی ہے، پیسے اس نے 5 کلو کے لیے لیے۔ اب میں آپ میری بات غور سے سنیے گا، وقت میرا ختم ہو رہا ہے۔ پیسے آپ نے اس کے لے لیے 5 کلو کے، پیسے دکاندار نے 5 کلو کے لیے دیے، 1 کلو پانی ہے اس میں، یا 800 گرام پانی ہے، جتنا بھی۔ تو اس پر حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب نے فرمایا کہ یہ جو تم نے مزید جو پیسے لیے ہیں، تم تو کہتے ہو نا حرام ہے، تو اس سے بات سمجھ میں نہیں آتی حضرت، یہ سور کی طرح حرام ہے، یہ سور کی طرح حرام ہے، یہ سور کی طرح حرام ہے۔ تم نے کتنا حلال کام کیا، تم نے کتنا حلال کام کیا کہ تمہیں لوگوں کو یعنی گوشت پرووائڈ کیا۔ اس سے اگر تم لوگوں کی خدمت کی نیت کرتے تو یہ عبادت بن جاتا ہے یہ کام۔ اب اس میں 4200 گرام 4 کلو 200 تو اس میں گوشت ہے اور 800 پانی ہے، تو تم 800 پانی کے بھی پیسے لے رہے ہو، بھئی پانی تو نہیں بیچا جا رہا تھا۔ تو شیخ واقعتاً حضرت نے فرمایا، میں اس کو کہا کرتا تھا، میں نے بھی اپنے ایک مرغی والے کو میں نے کہا، اس نے کھڑکی کر کے دکھایا، مرغی رکھی، میں کہ یار کس طرح ہوتا ہے، کہتے لاؤ میں دکھاؤں۔ تو اس نے مرغی اوپر رکھی تو حضرت وہ آئی تقریباً 1 کلو 80 گرام، کھڑکی کی تو حضرت وہ 2 کلو 50 گرام آ گئی، تو اس میں تقریباً 25-30 گرام۔ میں نے کہا اللہ اکبر، اس طرح ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں اس طرح ہو جاتا ہے۔ اب میں نے اسے کہا بیٹا یہ جو تمہارا زائد ہے نا، یہ سور کی طرح حرام ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم حرام کہتے ہیں تو اثر نہیں ہوتا، لیکن جتنے بھی حرام کھانے والے ہیں جب ان کو یہ کہا جائے گا کہ تم سور، جتنے بھی حرام کھانے والے ہیں وہ سور نہیں کھاتے۔ ہمارے ہاں ٹریڈیشنل سور سے اتنا نفرت ہے کہ جتنے بھی حرام کھانے والے ہیں وہ سور نہیں کھاتے۔ تو حضرت نے مفتی اعظم پاکستان نے کہا یہ جو حرام خوری ہے، یہ جو حرام خوری ہے، یہ سور کی طرح حرام ہے۔ اب بیٹا جب ہمارے کھانے میں سور آ جائے گا تو آپ خود بتائیے گا کہ بے برکتی تو آ جائے گی۔ قسم میں امام غزالی رحمۃ اللہ کی کتاب میں پڑھتا تھا منہاج العابدین، اس میں ایک حدیث لکھی ہے، قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ آدمی 1 لقمہ حرام کا کھاتا ہے 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اب بتائیے بے برکتی، کاروبار میں برکتی۔ اب آپ کو میں بتاؤں، میں ڈیفینس میں رہتا ہوں، میرے یہاں بڑے بڑے کروڑپتی تاجر آتے ہیں۔ ایک کامنسٹ کمپلینٹ آپ کو بتاؤں، میں اپنی ڈیل کرتا ہوں، ڈیل میری 11th آور پہ آخر تک پہنچ جاتی ہے اور آخر پہنچ کے ختم ہو جاتی ہے۔ جب میں نے کہا یا اللہ تو میرا حال دیکھ، ندائی بندے تو بھی تو اپنا نامہ مال دیکھ، تیرے گھر کے اندر تیری بیٹیاں کالج یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں اور تو اپنے پیسے ان پہ لگاتا ہے، ٹھیک ہے، اب نہ تو وہ پردہ کرتی ہیں اور لڑکوں کو ڈیٹس دیتی ہیں، ڈرگس لیتی ہیں، شراب پیتی ہیں، ان کے کپڑے خراب ہیں، اور وہ مطلب بے حیائی کے کپڑے، آریات، سی تھرو ڈریس پہنتی ہیں، تو تو کہتا ہے میں تو کسی کو کچھ نہیں کہتا، میں نے تو کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ میں نے کہا واقعی نہیں پہنچائی، جھوٹ نہیں بولا۔ میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن تیری ڈیل اس لیے ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے کہ تیری بیٹی جس وقت میں ایک جگہ پر یونیورسٹی نام نہیں لینا چاہیے، میں ایک یونیورسٹی میں گیا تو وہاں پر میں نے بیان کیا، تو آپ یقین جانیے کہ جس وقت میں نے بیان کیا تو جب ہم انٹر ہوئے تو آپ بلیو کیجئے گا ہمارے زمانے میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہو سکتے تھے، کبھی ان دونوں میں کوئی لو ہو گیا، پیار ہو گیا، ختم۔ ڈاکٹر صاحب آپ بلیو کریں کہ 3 لڑکے اور 1 لڑکیاں، بے حیائی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، تو یورپ ہے، 3 لڑکے اور 1 لڑکیاں، تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ اس میں کوئی پیار محبت کی بات تو نہیں ہے، یہ تو لسٹ ہے، یہ تو شہوت ہے۔ اس قدر ہمارا حال خراب ہو گیا، اور اس وقت یونیورسٹیز کالجز میں سب سے جو بدترین شکل ہے میں آپ کو بتاؤں، وہ ڈرگس کی ہے، نارکوٹکس کی ہے، اور وہ کیا کیا چیزیں وہ پیتے ہیں۔ تو تباہی تو مچی ہوئی ہے اور تمہیں پتہ نہیں تمہارے بچے کس طرف چل رہے ہیں۔ تو اتنی کامن کمپلینٹ آ رہی ہے
کہ اتنی کامن کمپلینٹ آ رہی ہے کہ میری ڈیل ہوتے میری ڈیل جو ہے وہ ہوتے کمپلیٹ ہوتے ایٹ دا 11th آور آخری وقت میں آ کے ختم ہو جاتی ہے، اور 3 سال گزر چکے ہیں، 4 سال گزر گئے ہیں۔ میں نے کہا تو بھی تو اپنے اعمال کی طرف، تو بھی تو اپنے اللہ کا راج رکھ۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، نام نہیں لیتے، بڑے مشہور ہیں، بہت بڑے تو ان کو بزنس کولیپس کر گیا، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نے 10 لاکھ دفعہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یوں بزنس اوپر چڑھ گیا۔ میں نے حضرت تقی اسماعیل صاحب دامت برکاتہ علیہ کو بتایا، انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دوسروں کو بتانا شروع کر دیا۔ جس کا بزنس کولیپس ہوتا تھا وہ 10 لاکھ دفعہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آپ سے پوچھ لیں، وہ ایک دم بزنس جو نا اوپر چڑھ جاتا تھا۔ تو اللہ جل شانہ ہر بندے کے ساتھ اس کے معاملے کے، اس کے اعمال کے مطابق، کورونا بھی ایک طرح سے، کورونا نے بڑا سلیکٹیولی ڈیل کیا ہے، ہر بندے کے ساتھ معاملہ ایک جیسا نہیں ہوا کہ ساروں کے ساتھ ایک ہی لاٹھی سے آنک دیا جائے، جیسے اس کے اعمال تھے، جیسے اس کا حال تھا، ویسے اس کے ساتھ معاملہ کیا گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ شریف کا کپڑا پکڑ کے، غلاف پکڑ کے کہہ رہے ہیں یا رب یا رب یا رب۔ اب یا رب کہنا تو بہت افضل ہے دعا میں۔ حضور فرما رہے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، حضور اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام۔ تو جس وقت ہم گوشت کے اندر یہ چیز ملاتے ہیں، بدعنوانی کرتے ہیں، تو ہم تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی چیز میں آپ کو عرض کروں، آپ کو جو کام دیا گیا ہے، چاہے ایئرپورٹ کے اوپر آپ کو کوئی چھوٹا سا کام دے دیا گیا ہے، چاہے اب اپنی ایک کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں پرائیویٹ، آپ اس کام کو صحیح طور پہ کیجئے، اس کام کا حق ادا کر دیجئے، اس کام کے لوازمات کو پورا کر دیجئے، آپ رزق حلال کمائیے، آپ کے بچے جو ہے نا صحت مند رہیں گے، آپ کے بچوں میں برکت آئے گی، آپ کے بچے نافرمان نہیں ہوں گے۔ زیادہ مال کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، زیادہ مال تو بیماری اور کینسر میں بھی نکل جاتا ہے۔ تو یہ مال کی برکت مانگے، مال کی کثرت نہ مانگے۔ تو جو آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے، اس ذمہ داری کو آپ پوری طریقے سے ادا کریں۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پاکستان کا جو حق ہے کہ آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، دیانتداری سے کام کیجئے، سچائی سے کام کیجئے، آنیسٹی سے کام کیجئے، اور کام کا حق ادا کیجئے۔ یہ پاکستان کے ساتھ وفاداری ہے، اور اس سے آپ کا رزق حلال ہوگا۔ دوسری بات، اس ایمان کی قدر کیجئے، اور یہاں پر ایمان کا شکر بھی ادا کیجئے۔ شکر کا صیغہ ہے الحمدللہ الحمدللہ، جیسے ہم نے پاکستان پر شکر ادا کیا، ابھی کہہ دیجئے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور تیسری بات میں عرض کروں کہ یہ جو رزق ہے نا، جب آپ روٹی کھایا کریں نا تو کہا کریں الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے روٹی دی۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کپڑے پکایا۔ تو جو نعمتیں ہیں نا اس کا شکر ادا کریں، جو بھی نعمتیں ہیں۔ اب میں آپ کو نعمت سے کیا مراد ہوتی ہے؟ آپ کا مطلب ہے جب آپ بڑی گاڑی لے کے آئیں گے اس کو نعمت سمجھیں گے؟ کوٹھی میں بھائی یہ پانی نعمت ہے، یہ ہوا نعمت ہے، یہ جو دیکھیے میں بول رہا ہوں، یہ میرا ایک صاحب کو میں نے کہا تم اللہ کے راستے میں نکلو، کہنے لگے میرے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ان کو اسپیچ پیرالسس ہوا اور وہ جناب اسپتال میں چلے گئے۔ دوسرے کو کسی تبلیغ جماعتی کچھ لوگوں نے کہا بھی اللہ کے راستے میں نکلو، اس نے کہا جی میں تو مصروف بڑا ہوں، کراس کر رہے تھے روڈ، ایکسیڈنٹ ہوا، فریکچر ہو گیا اور یوں ٹانگ بندھی ہوئی ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو نعمتیں ہیں نا، صحت کی نعمت ہے، غذا کی نعمت ہے، گندم کا شکریہ، گندم کا شکریہ، آٹے کا شکریہ، پانی کا شکریہ، ٹماٹر کا شکریہ، الحمدللہ کہ میرے گھر کے اندر اناج ہے، الحمدللہ کہ میرے گھر کے اندر گھی کا شکریہ، کالی مرچ کا شکریہ، سبز مرچ کا شکریہ، ریڈ پیپر کا شکریہ، اور یہ جو تھوم کا شکریہ اور گارلک کا شکریہ۔ اللہ اس رزق کا شکریہ، اس اولاد کا شکریہ، اس مسئلے کا شکریہ، اللہ کی قسم اس مسجد کا شکریہ، ایسی عظیم مسجد کا شکریہ۔ اس معاشرے میں مسجد قائم ہو جانا، پورے ایسی جگہوں پہ ہم گئے جہاں دور دور تک اذان نہیں آتی، دور دور تک اذان کی بات نہیں آتی۔ تو بس میں اپنا وقت پورا لے چکا ہوں، یوں تو میں گھنٹوں بولتا رہوں گا۔ میں آپ سے 3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ خدا کی قسم یہ بڑی نعمت ہے، اس کو چوم لے، اس کی مٹی کو چوم لے پاکستان کی۔
اور اس کے ساتھ بدعنوانی نہ کریں، رحم کریں، اس کو بہت لوٹا گیا ہے۔ اور جب نعمتیں جو ہیں ان کی ناقدری کی جاتی ہے تو نعمت چلی جاتی ہے۔ یقین جانیے میں اگر آپ کے ہیں تو میں اس کی مٹی کو اپنے سر پہ لگا لوں، میرا یہ حال ہے۔ اور میں نے چونکہ حضرت مجلد ثانی کی ایک حدیث پڑھی تھی، وطن کی محبت ایمان میں سے ہے، وطن کی محبت ایمان میں سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے وطن سے، جب مکہ سے نکلے تھے مدینہ سے، اس سے محبت تھی۔ اور دوسری بات میں نے آپ کو عرض کیا، ایمان اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ دوستو دیکھو، ارب پتی لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں، ایمان نہیں ہے، جہنم میں جا رہے ہیں۔ اس ایمان کا شکر ادا کرو۔ اور تیسری بات عرض کر رہے ہیں، یہ جو آپ کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، یہ رزق کا شکر ادا کرو۔ شادی بیاہ میں حضرت، میں ایک بات عرض کرنے کی اشارت کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں تھا، لیکن حضرت یقین جانیے گا کہ جیسے حضرت یہ جو منجی ہوتی ہے نا حضرت، کوئی بچہ میرا کھانا پائنٹی کہتے ہیں پاؤں کی طرف نا، ادھر جا کے اگر ٹرے رکھ لے تو میں کہتا ہوں توبہ توبہ، اس رب کا انعام اور اس رب کی نعمت جو میری طرف آئی تھی تو میں نا تو نے اس کو نیچے رکھ دیا۔ توبہ، ایک تو نا حضرت سارے لوگ ہم نیچے بیٹھے ہوں تو میں نے کہا میری پائنٹی کی طرف رکھ دیا۔ اسی طرح حضرت میں اس طرح بیٹھا ہوں تو ادھر کوئی چیز کھانے والی نیچے پڑی، پھل ادھر نیچے پڑا ہو، میں کہتا ہوں یار میں نہیں بیٹھ سکتا، یہ میرے رب کا دیا ہوا ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے۔ دیکھو شیخ، آپ کو اگر آپ کا شیخ کوئی چیز دے تو آپ اس کو نیچے پھینک دیں گے؟ آپ کو ابا جی کسی بیٹے کو کوئی چیز دیں تو اس کی ناشکری کرے گا؟ سینے سے لگا لے گا۔ ابھی کل میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، بڑا خوبصورت ذکر کر رہا تھا۔ حضرت میرے دل میں اللہ 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 کی ایسے وہ ضربے لگا رہا تھا۔ میرے پاس نیا 100 کا نوٹ تھا، میں نے اس کو دیا تو شیخ اس نے میرا نوٹ پکڑا اور چوما اور سر پہ لگا لیا۔ تو ہم اپنے مشائخ کا اتنی قدر کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کا رزق ہے، میں نے کبھی پائنٹی کی طرف روٹی نہیں رکھی، میں نے کبھی پائنٹی کی طرف، میں نے رزق کی طرف کبھی پاؤں نہیں کیے، اللہ کی قسم نہیں کی ہے۔ تو پھر میں نے اپنے اکابر کی کتاب میں پڑھا تھا کہ بہت سارے مشائخ کا یہ حال تھا کہ وہ رزق کو نا پائنٹی کی طرف نہیں رکھتے تھے، وہ پاؤں نہیں اس کی طرف کرتے تھے۔ ہمارے اکابر بھی روٹی کا بہت ادب کرتے تھے، شکر ادا کرتے تھے۔ تو بس میری ساری بات کا لب لباب ہے کہ قرآن میں آتا ہے لائن شکر تم، جب تم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں ان میں اضافہ کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، تم نعمتوں کی ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، چھین بھی لوں گا نعمتیں، کنگال بھی کر دوں گا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو جب انہوں نے نعمتوں کی ناقدری کی تو اللہ جل شان نے لباس الجوع والخوف، کہ ان کو خوف اور جو کا لباس بنا دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔